بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 1 ستمبر سن 2020 گروپ سوال شیخ مقصود حفیظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 425 نشر ہونے جا رہی، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 9 کے سوالات شیخ محترم۔ پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کیا میں اپنے بچے کو، بیٹے کو یعنی جاب یا نیشنلٹی کے لیے یورپ کے، کینیڈا وغیرہ کے ممالک کو بھیج سکتا ہوں یا نہیں بھیج سکتا؟ دیکھیے، جہاں تک علماء کا متفقہ طور پر فتویٰ ہے کہ ان ملکوں کی نیشنلٹی لینا اور وہاں جانا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نیشنلٹی کے بہت سے پھر لوازمات انسان کے اوپر ہوتے ہیں، اور ویسے بھی ایک مسلم ملک کو چھوڑ کر جانا یا ایسے ملک کو جہاں اسلام ظاہر ہے یا ایسے ملک کو جہاں پر اسلام پر عمل کرنے کے لیے آپ کو اور آپ کے بچوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، ایسے ملک کو چھوڑ کر کے ایسے ملک میں جانا جہاں پر شعائر کفر ظاہر ہوں، جہاں پر شعائر کفر ظاہر ہوں، یہ قطعاً جانا جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ بلکہ اگر علماء عقیدہ کی طرف رخ کیا جائے تو اسے بہت سے علماء نے کفر تک قرار دیا ہے۔ تو روزی روٹی کے لیے تو جایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات سنیے، آگے جلدی نہ کیجیے، جہاں تک روزی روٹی کا معاملہ ہے اس کے لیے بھی کچھ شروط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اسے جس ماحول میں رہ رہا ہے وہاں کا عام جو طبقہ ہے اس کے مطابق اس کو وہاں روزی روٹی نہیں مل رہی ہے نا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اسے اپنے اوپر اعتماد ہو کہ ہاں اپنے دین، اپنے اخلاق کی حفاظت کر لے گا، اس کے پاس اتنا علم ہو کہ جو شبہات پیش کیے جاتے ہیں ان کو وہ دور کر دے گا۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں تو ٹھیک، جا سکتا، نہیں تو نہیں۔ اچھا، اگر دو ملکوں میں، ایک مسلم ملک ہے اور ایک باہر کا غیر مسلم ملک ہے، اگر دونوں میں اگر اس کو اختیار ہو تو اگر وہ غیر مسلم ملک کو اختیار کرتا ہے تو گنہگار ہوگا؟ بالکل گنہگار، کیا بسا اوقات کفر تک پہنچ جائے گا معاملہ کہ کہیں کافر نہ ہو جائے۔ اس میں فرق کیا ہے شیخ؟ عجیب، کیا فرق ہے؟ ایک ایسا مسلم ملک ہمارے سامنے موجود ہے جہاں پر ہر وہ چیز ہوتی ہے جو یورپ بھائی ہر چیز ہونا الگ ہے، لیکن یہاں پر رہ کر کے اولاً تو مساجد ہے، یہ ہے، ہر چیز شعائر اسلام یہاں پر ظاہر ہے۔ یہاں پر بہت امکان ہے کہ حالات جلدی بدل سکتے ہیں، لیکن وہاں پر شعائر کفر ظاہر ہیں، ہر چیز ہے۔ آپ کو بسا اوقات جو ہے خود اپنے بچے کی اسلامی تربیت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے کو کسی برائی پر آپ روک نہیں سکتے ہیں۔ ایسے بھی آئے ہیں یہاں کے، مجھ سے لوگوں نے بیان کیا، اپنے چچا کا واقعہ کہ لڑکی ان کی کتنا 12 یا 13 سال کی ہے، ایک بار اپنے گھر آئی انہی ملکوں میں اپنے کسی دوست فرینڈ کے ساتھ، باپ کو غصہ آیا، ایک تھپڑ مار دیا، آدھے گھنٹے میں گزرے بعد کہ باپ کے ہاتھوں میں اتنی لمبی داڑھی ہٹ کرنے لگی ہوئی، جا رہا ہے جیل کے اندر جا رہا ہے۔ آپ کہنے کوئی فرق ہی نہیں؟ تو ایسا تو یہ فرق نہیں، بعض مسلم ممالک میں بھی، کسی مسلم ممالک میں نہیں ہے، یہ کسی میں نہیں ہے۔ کس میں بتائیے آپ؟ سعودیہ میں ہے؟ پاکستان میں ہے؟ آپ کے ہندوستان کے اندر نہیں، جہاں پر کفار کی اکثریت ہے وہاں پر نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ہے وہاں پر بھی؟ نہیں، آزادی تو آج کل یہ نعرہ دیا جا رہا ہے بھائی، نعرہ دینا الگ بات ہے، لیکن ابھی بھی اکثریت جو ہے اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ وہ چند فیصد ہیں جن کو ابھارا جا رہا ہے، چڑھایا جا رہا ہے مغرب سے، یورپ سے، کہیں سے، اور وہ اٹھے ہوئے ہیں، بس ان کی اکثریت نہ کہیے آپ۔ وہ آٹے میں، دال میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوں گے جو اس کو پسند کرتے ہیں۔ اور میں جانتا ہوں بسا اوقات بعض فاجر سے فاجر عورتیں، بعض عورتیں کہتی ہیں کہ میں پردہ نہیں کرتی، میں ہوں، لیکن یہ جو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اخلاق ہو رہا ہے، ہم اس کو قطعاً پسند نہیں کرتے۔ جی چلیے آگے، اصل مسئلہ ہے ناجائز ہے۔ جی چلیے جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم یعنی ہمارے سسرال والوں میں جب بھی وہاں پر کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو وہ انتقال کر جاتی، سبحان اللہ، تو انہوں نے تیسری میرے خیال سے کوئی لڑکی پیدا ہوئی تو کسی نے مشورہ دیا کسی اور کو یہ گود دے دیں، کسی کو گود دے دیں، کچھ 50 پیسے 1 روپیہ ان سے لے لیں تو بچی بچے گی۔ اس طریقے سے وہ بچی بچی ہے، اور میرے خیال سے اس لڑکی کی شادی بھی ہو گئی ہے، تو اس سارے معاملے میں اب کیا ان کے لیے ہوگا؟ علی کل حال
توبہ صادقہ کریں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اپنی بچی کو ان کی طرف منسوب ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ جو کچھ ہوا سو ہوا، اگر جہالت کی بنیاد پر تو اس کے لیے توبہ جی ضروری ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن شریف کو تفسیر کے اس کے شان نزول کے حساب سے پڑھنا ناپسندہ کاموں میں شمار کیا جائے گا؟ میں یہ سمجھ نہیں سکا شان نزول کیا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ترتیب نزول کہنا چاہتے ہیں، وہ شان نزول کہہ چکے ہیں۔ جی جی ترتیب نزول وہی ہے، شان نزول تو کوئی بات نہیں ہے، ترتیب نزول کیا، دیکھیے یہ چیز بھی قطعاً ناپسندہ بلکہ ایک بدعت ہوگی۔ ترتیب نزول کے لحاظ سے پڑھنا یہ کیا بدعت کیوں؟ اولاً تو اس کی معرفت مشکل ہے، مشکل ترین کام ہے کہ کون سورت کس سورت سے پہلے نازل ہوئی، کس سورت کے بعد نازل ہوئی، اور جو کچھ ترتیب کتابوں کے اندر آئی ہے وہ یقینی نہیں ہے کسی سے، ایک چیز۔ دوسری چیز، اگر یہ سورتوں کے بارے میں معلوم کر لیا لیکن آیتوں کے بارے میں کیا کریں گے آپ؟ آیتوں کی ترتیب کے بارے میں کیا کریں گے؟ اس کو ایسے معلوم کیسے پڑھیں گے آپ آیتوں کی؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت رہی ہے آپ دیکھیں اسی ترتیب سے رہی ہے، آپ اسی ترتیب سے رہی ہے، اور اسی کو عہد صدیقی نے قبول کیا ہے اور اسی کے اوپر آج تک عمل چلا آ رہا ہے، اسی کے اوپر آج تک عمل چلا آ رہا ہے۔ اور اگر جو ہے دوسری طرف جائیں کہ ہاں بھائی علماء کہتے ہیں کہ سورتوں کی ترتیب یہ توقیفی نہیں ہے، یہ صحابہ کے اجتہاد سے ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن اکثر علماء یہی کہتے ہیں توقیفی ہے، اگر نہ بھی ہو تو صحابہ نے کسی اجتہاد کو قبول کر کے اگر یہ بات ترتیب دے دی ہے تو کیا ہمارے لیے قابل قبول نہیں آتے جسے علماء نے قبول کر لیا؟ اور آخری بات سب سے یہ ہے کہ یہ قرآن کے تقدس کو پامال کرنے والی بات ہوگی، ہے نا؟ قرآن کا جو ایک احترام ہے قرآن کا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ہر آدمی کا علم، ہر آدمی کی سمجھ اتنی نہیں ہوتی ہے، کل جو ہے قرآن کو دوسرا آدمی اور کسی ترتیب سے دینا شروع کرے، قرآن کیا ہے بادشاہی اطفال بن جائے گا، پھر قرآن کے بعد لوگ کیا آئیں گے؟ آیات کی طرف آئیں گے، آیات کو بھی ترتیب کو الٹ پلٹ کرنا، اس لیے قرآن کی کوئی اہمیت باقی، اس لیے حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے ساتھی، لیکن یہاں پر ایک بات کہہ دوں، یہ میں کہہ رہا ہوں قرآن کی تفسیر کے لحاظ سے یہ اس سے الگ مسئلہ ہے کہ نماز میں اسی ترتیب سے پڑھا جائے کہ اور ترتیب سے پڑھا جائے، وہ الگ مسئلہ ہے ترتیب تو یہی، لیکن اگر کوئی آدمی بغیر کسی وجہ سے بھول کر کے اگر ترتیب ہو گئی تو ہم یہ نہیں کہ اس نے ناجائز کیا ہے کہ نہیں، تو دونوں الگ الگ مسئلے ہیں، یہ الگ ہے اور وہ الگ ہے۔ جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر شلوار وغیرہ ٹخنے سے، پینٹ وغیرہ اگر ٹخنے سے نیچے رکھیں، اگر تکبر اور غرور نہ ہو دل میں، تو کیا یہ چیز جائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس سلسلے میں جو ہے سنن ابو داؤد، سنن نسائی، مسند احمد وغیرہ کی صرف ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھ دے رہا ہوں، بس فیصلہ کر لیں۔ علی ابن عبد الرحمن ایک بڑے مشہور تابعی ہیں، وہ اپنے باپ عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری سے پوچھا ازار کے بارے میں، مرد کے ازار کے بارے میں، یعنی مرد کا ازار کیسے ہونا چاہیے پہننے کے، تو حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں کہتا، میں تمہارے سامنے، تم صحیح آدمی کے پاس یہ سوال کر رہے ہو، میں کچھ نہیں کہتا، میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں بس۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عزرت المؤمن الی نصف الساق، مومن کا جو تہبند کیا ہے آدھی پڈلی تک ہونا چاہیے، ہے نا؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ما بینہ وبین الکعبین لا جناح، اکمل علیہ السلام، یعنی آدھی پڈلی سے لے کر کے جو ٹخنا ہے پیر کا وہاں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور وما اسفل من الکعبین من الازار فهو فی النار، ٹخنے سے نیچے تہبند کا جو حصہ ہے وہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ومن جرّا، جو شخص اپنے تہبند کو گھمنڈ سے گھسیٹتا ہے، بطرن، لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ اس طرف قیامت دن دیکھے گا بھی نہیں۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 4 درجات بیان فرمائے ہیں، کس کے؟ ازار، اسی پہ شلوار ہے، تہبند ہے، جو کچھ بھی ہے، آج کل جو ثوب یہاں پر ہے وہ ساری چیزیں کیا اسی میں داخل ہیں۔ سنت کا طریقہ کیا ہے، افضل کیا ہے کہ آدھی پڈلی تک رکھا جائے،
اور اگر کوئی ٹخنے تک رکھتا ہے جیسے پیر کے نا تو کیا ہے اس کے اوپر تو کوئی حرجہ اس میں نہیں ہے. البتہ اس کے نیچے آتا ہے تو کیا ہے وہ جہنم میں جانے کا سبب ہے. یہ تیسرا مرحلہ ہوا. اور اگر کوئی گھمنڈ سے گویا کہ بغیر تکبر کے بھی اگر کوئی کرتا ہے تو فرق کیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کا کلام عام آدمی کا کلام نہیں ہے, ہر کلام سے مسئلے ثابت ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا بیان فرمایا, جو ٹخنے سے نیچے ہے وہ کیا ہے جہنم میں جانے کا سبب ہے نا. اور جو شخص اپنے کپڑے کو تکبر سے گھسیٹتا ہے اللہ اس طرف قیامت دن دیکھے گا بھی نہیں. دونوں میں فرق ہے گویا. تو گویا مجرد چاہے گھمنڈ سے ہے یا بغیر گھمنڈ کے ہے, تہبند ہے, شلوار ہے, پائجامہ ہے, کوئی بھی چیز ہے ٹخنے سے نیچے جو ہے وہ ناجائز اور حرام و جہنم میں جانے کا سبب ہے. البتہ کوئی گھمنڈ سے گھسیٹتا ہے تو اس پر بڑی وعید کیا ہے, لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ, اللہ اس کی طرف قیامت دن دیکھے گا بھی نہیں. اور بعض روایتوں میں ہے کہ نہ دیکھے گا, نہ اس کو پاک کرے گا, ہے کہ نہیں ہے, نہ اس سے بات کرے گا, اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. جی جی. نماز سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے نماز سے اس کا؟ لوگ نماز کے وقت اسپیشلی اس کو اوپر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا ہے گویا کہ جیسے آپ کے پیچھے کوئی آدمی آپ کو گالی دیتا ہے, سامنے آج بالکل ادب سے کھڑا ہو جا رہا ہے. فائدہ ہے اس کا یا الٹا نقصان ہے؟ اللہ جانے, اللہ ان کا رب جانے, ان کی نیت جانے. کم از کم سامنے تو شرمندہ ہوتا ہے, اس کا فائدہ ہوگا تھوڑا. نقصان جو ہے اللہ جانے, کہہ دیا نا اللہ جانے. علی کل حال اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں. سنن ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول اس شخص کو 3 بار واپس کیا, اس پر اہل علم کا کلام ہے, اس پر اہل علم کا کلام ہے. البتہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنن ابو داؤد میں بسند صحیح ہے کہ لیس فی حل ولا حرام, و اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کسی حرام میں ہے نہ حلال میں ہے وہ نماز پڑھتا ہے ایسے. جی. وہاں پر عشاء وغیرہ کا کیا حکم ہوگا؟ ہر چیز ابھی جو انسان کے وہ اس کا بھی ضروری ہے, وہ بھی کوئی بھی چیز ہے جو پیر تک پہنچتی ہے, یہاں سے پہنی جائے یہاں سے پہنی جائے, وہ ہر ایک کو حکم سے حکم ہے. جی. یہاں تو کئی بڑے بڑے مشائخ کے دیکھا جاتا ہے. یہ شریعت جو ہے مشائخ کی نہیں ہے, مشائخ کو شریعت کے تابع کیا گیا ہے, نہیں تابع ہوتے ہیں تو ان کی غلطی ہے. یعنی وہ بھی لٹکانا وہ بھی اسی میں آتا ہے. بالکل اسی میں آتا ہے اگر ٹکنے سے نیچے ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جو اوپر سے بالکل غلط ہے, یہ چادر جو ڈالی جاتی ہے بالکل غلط ہے, بالکل غلط. کوئی عالم نہیں کہتا, عالم جو بنے ہوئے ہیں وہ کہتے ہوں گے لیکن کوئی عالم نہیں کہتا. جی. وہ بھی اسی حکم میں آئے گی اور اس کو بھی اونچائی کرنا پڑے گا. جی اس کو بھی اونچا رکھنا چاہیے. جی جی. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم آج ظہر کی نماز میں دوسری رکعت میں شامل ہوا, امام نے 5 رکعت پڑھا دیے, یعنی اس کے بعد انہوں نے سجدہ سہو کیا. میرے تو 4 رکعت ہوئے کیونکہ میں نے دوسری رکعت میں شامل ہوا تھا. کیا میں امام کے ساتھ سلام پھیر سکتا ہوں یا 1 رکعت پڑھ کر سلام پھیرنا میرے لیے ضروری ہے؟ بھائی دیکھیے اس سلسلے میں اہل علم کے فتوے مختلف ہیں. شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے کہ اس زائد کا کوئی شمار نہیں ہے نا, یعنی آپ کی اگر چھوٹ گئی ہے تو آپ کو پڑھنی پڑے گی. ایک قیاس یہ بھی کہتا ہے, دوسرا قیاس یہ کہتا ہے, دوسرا فتویٰ شیخ علامہ البانی کا ہے, وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس نے پڑھی ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا. تو اہل علم کا فتویٰ اس سلسلے میں مختلف ہے. جی. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کیا ہوں, میں تو اہل علم کی بات نقل کرتا ہوں, نقل کر دیا ہم نے. ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ میں تو دہراتا ہوں اس لیے کہ وہ اصل میں ہے, وہ کل عدم کے حکم میں ہے. مجھے احتیاط کا پہلو اسی میں نظر آتا ہے. نہیں ہمارے تو 4 ہو گئے نا شیخ, تو اس کا ہم امام کے تابع ہیں. امام کی غلطی. ہاں تو امام کے تابع ہم ہیں نا, امام کے تابع ہیں, اس لیے ہماری بھی وہ نہیں ہو. اور اگر آپ اس پر مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کی شمار کر لیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کیوں مطمئن ہیں؟ بھائی نہیں, ذرا بھی دل مطمئن ہے اسی لیے نا کہ وہ زائد ایک چیز ہے. جی. بس اوقات امام کی زائد چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا, مقتدی کے اوپر بھی. جی. یعنی وہی, یعنی آپ نہیں پڑھتے ہیں مثال کے طور پہ, دہراتے نہیں ہیں؟ جی نہیں دہراتے. نہیں, میں دہراتا ہوں, اس کا میں اعتبار نہیں کرتا. کس کا اعتبار نہیں کرتے ہیں؟ اسی جو زائد نماز ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. شیخ ابن باز کے فتوے پر میرا دل مطمئن ہے. جی. اچھا, یعنی اس کی امام صاحب کی 1 رکعت زائد نہیں ہوئی اس لیے ہماری بھی نہیں ہوئی. جی جی جی. یہ فارمولہ آتا ہے یہاں پر. جی ہم امام کے تابع ہیں. جی.
لیکن ایک دوسرا جو قول ہے اس کو بھی ایک قوت حاصل ہے، اس کو بھی ایک قوت حاصل ہے کہ جب اس نے پڑھا ہے نا، اور اس سے اس حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے تمہارے لیے امام ہے، اگر غلطی کریں تو ان کی ہے، اور اگر صحیح پر ہیں تو تمہارے لیے بھی ہے اور ان کے لیے بھی ہے، تو اس کو بھی ایک قوت حاصل ہے کوئی عمل کر لیتا ہے تو۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ تمام کے تمام حدیث مجروح ہے، مجروح حدیث کسے کہتے ہیں؟ سند میں ارسال پایا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی دیکھیے، مجروح اصل میں جرح سے ہے، جرح ہے روات کے اندر، حدیث کے جو راوی ہیں ان میں جو عیب پایا جا رہا ہے اس عیب کو کیا کیا جائے؟ واضح کیا جائے۔ تو جس حدیث کے اندر ایسے راوی ہوں گے جن پر جرح ہوگی وہ حدیث کیا ہے؟ مجروح کہلائے گی، ہے نا، اس کی سند مجروح کہلائے گی۔ اب یہ جرح دو قسم کی ہوتی ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے دیانت کے اوپر ہے، اور ایک تو ہے اس کے یادداشت اور اس کے اوپر ہے نا۔ یہ جرح جو ہے کبھی کیا ہے اس کے دیانت کے اوپر ہے، یعنی برا آدمی تھا، جھوٹ بولتا تھا، یہ ہے اس کا اعتبار ہے نا۔ اور دوسری ہوتی ہے کہ نہیں، نیک اور صالح آدمی تھا لیکن کیا ہے یہ بھول جایا کرتا تھا، ضبط نہیں رکھتا تھا، کوئی آدمی کوئی بتاتے اس کے قبول سیدھا تھا، قبول کر لیتا تھا، ہے نا۔ تو یہ دونوں طرح کی ہوا کرتی ہیں۔ اور جہاں تک ارسال کا تعلق ہے، ارسال کا معنی یہ ہے کہ دو ارسال ہوتا ہے، ایک صحابہ کی طرف سے ہے، ایک تابعین، صحابہ سے ایک تابعین سے ہے۔ یعنی اصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے یہ حدیث نہیں سنی ہے، اللہ کے رسول اور اس کے درمیان کوئی واسطہ ہے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے درمیان کوئی واسطہ ہے، اس واسطے کو گرا کر کے بیان کرے کہ ہاں ہم نے۔ اب مثال کے طور پر حضرت عائشہ یا حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ معراج کی جو حدیث ہے وہ اس کو بیان کریں۔ ظاہر بات اس موقع پر آپ وہاں پر تھے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد وہ حدیثیں بیان کریں یا وہ واقعات بیان کریں یا وہ حادثہ بیان کریں جو تیسری، چوتھی، پانچویں ہجری کے اندر پیش آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کب ہوئے ہیں؟ 7ویں ہجری مسلمان ہو کر کے آئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ مرسل ہے، اسے مرسل صحابہ کہتے ہیں، اور یہ علماء کے نزدیک قبول ہے، علماء کے نزدیک قبول ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ تابعی ارسال کرے، یعنی تابعی نے جس سے حدیث سنی ہے وہ اس کو بیان نہ کرے، صحابی کا نام نہ لے۔ یہ کیوں نہیں قبول ہے؟ اس لیے کہ تابعی ہمیشہ صحابی ہی سے روایت نہیں کرتا ہے۔ بسا اوقات ایک تابعی دوسرے تابعی سے، دیکھیں گے بس تین تابعی ایک سند کے اندر پائے جاتے ہیں، ہے نا۔ تو چونکہ یہ معلوم نہیں ہے اس لیے اسے قبول نہیں کیا جائے گا، ضعیف کے حکم میں۔ الا ہے کہ صحابہ کی مرسل حدیثوں کو لوگ قوی قرار دیتے ہیں، اور بعض تابعین کی مرسل حدیثوں کو قوی، اور بعض کو بالکل ہی ہوا کے معنی، جیسے امام زہری کی مراسیل کا کوئی اعتبار نہیں کرتے ہیں، لیکن امام سعید بن مسیب کے مراسیل کا ایک اعتبار کیا جاتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ایک طویل سوال ہے، ایک ہمارے ساتھی نے بھیجا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ شیخ محترم، میں بہت یعنی ہمیشہ دعا وغیرہ کرتے رہتا ہوں، لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور نہ ہی اس کی وجہ سے میرے ایمان میں طاقت پہنچتی ہے۔ انہوں نے مثال بھی دی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جبکہ وہ نیک تھے، نبی تھے، سب تھے، فرشتوں کو انہوں نے دیکھا تھا، سب کچھ تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی خواہش پوری کر دی، یعنی پرندوں کا جو واقعہ پیش کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا ہمارے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری ایک بھی دعا کیوں نہیں قبول کرتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھائی کچھ وہم کے اندر مبتلا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے لیے دعا کرتے رہے، کتنے دنوں کے بعد جا قبول ہوئی؟ 80 سال کے بعد جا کے قبول ہوئی۔ تو کہاں یہ ہے کہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا تھوڑی کی تھی، اللہ تعالیٰ سے مجھے ایک پیش عرض کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے کیسے مردوں وہ تو دکھا دے، ہے نا۔ اسے دعا نہیں کہیں گے، اسے کیا ہے، گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ سے ایک مطالبہ، ایک عرض ہے، گزارش کی ہے کہ نہیں ہے۔ اور صرف یہ ہے کہ یہ نہیں کہا انہیں کوئی شبہ ہے۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، دعا کا پورا ہونا کب ہے یہ وسعت اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور آپ اس طرف بھی دیکھیں کہ آخر جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، جو رکاوٹ چیزیں بنتی ہیں، ان سے آپ کی دعا پاک ہے کہ نہیں پاک؟
مثال کے طور پر ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی دعا نہیں قبول کرتا، یعنی جو اصل یہ ہے کہ نہیں قبول کرتا، لیکن اگر قبول کرے تو اس کی شان ربوبیت ہے کہ جس کے مال میں جو ہے حرام کا شائبہ پایا جائے، ہے کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے صلہ رحمی کے اندر کہیں آپ سے کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، یعنی اور بہت سی چیزیں ہیں، کہیں آپ سے امر بالمعروف نہی المنکر میں تو کوتاہی نہیں ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، آپ ان کو بھی مراجعہ کیجئے اور دیکھیے کہ اہل علم نے جو رکھا ہے کہ دعا کی قبولیت ممانعت کون کون سی معنی ہوتی ہیں ان کو بھی سامنے رکھیے، ہے نا؟ اور کچھ بھی ہو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر یقین رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن کی دعا کو رد نہیں کرتا، البتہ اس کی قبولیت کے ذرائع اور انداز ہوا کرتے ہیں۔ جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں، انہوں نے ایک پوسٹ بھیجی ہے، بچوں کو نماز کا عادی بنانے کی عمر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ یہ حدیث یہاں پر پیش کی گئی ہے۔ یہ بہن پوچھتی ہیں کہ یہاں پر ہمارے اسکول میں 12 سال کی بتایا جاتا ہے کہ 12 سال کے بعد، تو دونوں میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ بالکل غلط ہے، جس نے بتایا ہے 12 سال غلط بتایا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے بتایا ہو کہ 12 سال کے اوپر بچے پر نماز واجب ہوتی ہو سکتا ہے، جی وہ سمجھتا ہو کہ 12 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں، ہے نا، یا بلوغت کے بالکل قریب ہیں، ہے کہ نہیں ہے، تو واجب ہوتی ہے، ورنہ نماز پڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دینے کا حکم دیا آپ نے، اور 10 سال کے اوپر اس پر سرزنش کرنے کا بھی آپ نے حکم دیا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم میں رمضان میں زکوٰۃ نکالتی ہوں اور زکوٰۃ کچھ زیادہ ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ بہن کیا کرتی ہیں کہ تھوڑا تھوڑا پیسہ انہوں نے ہر مہینہ نکالنا شروع کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو ہر مہینہ جو پیسہ جمع کر رہی ہیں کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ بھائی دیکھیے، کیا اس پر سال گزر جائے گا؟ میں تو سمجھتا سال گزرے گا، اس پر سال گزرے گا ہی نہیں، ہے نا؟ جی اس پر کہاں سال گزرے گا؟ تو اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ آپ اس کو کنارے کر دے رہی ہیں تو اس کے اوپر سال گزرنے والا نہیں ہے، لیکن اس سے بھی بہتر تو یہ ہے نا کہ آپ جو ہے ایسا کریں کہ اس کو غریبوں تک پہنچا بھی دیں نا۔ اس کو کوئی ضروری نہیں کہ زکوٰۃ ایک مشت ہی پوری دی جائے، زکوٰۃ کو اس کے وقت سے مؤخر کرنے کا مسئلہ ہے، لیکن اس سے مقدم کرنا تو جائز ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم آپ نے SSMS سیریز 422 میں بتایا تھا کہ سجدہ کیسے کریں۔ جواب اس میں یہ بھی درکار ہے کہ جب سجدے میں جب ہاتھ کیسے رکھیں گے، جیسے آپ نے بتایا تھا کہ کیا ہاتھ باہر نکالیں گے یا نہیں؟ گھٹنے ہی پر رکھیں گے، گھٹنے پر ہی ہاتھ رکھیں گے، گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں گے، اس لیے کہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ جب اس کو بیٹھنے کی اجازت ہے تو بیٹھنے کی جو کیفیت ہے گھٹنے ہی پر ہے نا۔ اس کو یہ تو ہے کہ جھکنے کے لیے کہا ہے، لیکن یہ کہ سجدہ جو ہے وہ اپنا گھٹنے ہی پر ہاتھ رکھ کر کرے گا۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم میرے پڑوس میں غیر مسلم یعنی فیملی ہے، یعنی لوگ ہیں غیر مسلم، تو جب بھی ہماری دعوت وغیرہ ہوتی ہے ان سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، میری دعوت پر وہ آتے ہیں اور سب کچھ یعنی کھانا وغیرہ میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں بھی ان کے گھر جاؤں اور ان کی دعوت وغیرہ میں شریک ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے میں ان کے گھر نہیں جاتی، اس کے لے کر وہ ناراض بھی ہوتے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے یہاں پر؟ بھائی دیکھیے، غیر مسلم کے یہاں جانا یہ ناجائز نہیں ہے، اگر مصلحت کے پیش نظر ہو، مصلحت کے پیش نظر ہو، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کا مسئلہ ہے، جیسے اللہ کے رسول اس یہودی کی آپ نے عیادت کی تھی، ہے نا؟ لیکن یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ وہاں پر کچھ منکرات نہیں ہونی چاہیے، ہے نا؟ دعوت وغیرہ ہے تو باجے چل رہے ہیں، مرد عورت کا اختلاط ہے، آپ جہاں جائیں وہاں پردے کا اہتمام نہیں، ظاہر بات یہ چیزیں نہیں ہے۔ تو اور اگر کبھی ان کے تالیفی قلب کے لیے آپ اگر چلی گئیں 10 منٹ 15 آدھا گھنٹہ، کوئی نہیں، مرد نہیں ہے، عورتیں ہیں بیٹھی، تو کوئی حرجہ نہیں، شرط یہ ہے کہ اس کا اثر آپ کے دین اور اخلاق پر نہیں پڑنا چاہیے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم کہ ہر مہینے میں ہم سیلری میں سے یعنی 2.5% یعنی نکال دیتے ہیں، پیسہ نکال دیتے ہیں زکوٰۃ سمجھ کر، تو کیا یہ جب سال پورا ہونے کے بعد پھر زکوٰۃ واجب؟ اللہ کے بندے، زکوٰۃ واجب کب ہوتی ہے؟ جب زکوٰۃ نصاب ہو جائے تب نا۔ جی تو سیلری میں آپ کے نصاب ہو گیا ہے نہیں، تو پھر
یہ کیا طریقہ ہے؟ میرے سمجھ بات نہیں آتی جی. یعنی ان کا طریقہ درست نہیں ہے کہ ہر مہینہ نکالنا وہ صدقے میں چلا جائے گا. جی جی جی. اگلا سوال ہے بہن پوچھ لے کہ متعین نہ ہو، یہ کہیں کہ ہاں بھائی میں 20%، 5%، 1%، 2% میں نکال رہا ہوں اور جب زکوٰۃ کا وقت ہے تو اس میں کاؤنٹ کر لوں گا میں، تو کوئی حرجہ نہیں. مثلا کسی غریب کو متعین کیا ہے کہ ہر فلاں غریب آدمی اس کو میں ہر مہینے اتنا دیتا ہوں، لیکن کیا ہے نیت سے زکوٰۃ کی کہ میں زکوٰۃ کا پیسہ دے رہی ہوں، ہے نا. جب آئے گا سال میں حساب کریں گے تو اس کو اس میں سے کاٹ دیں گے. جی جی. اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم جنت میں مردوں کے لیے ہو رہے ہیں تو دنیا کی عورتیں کس کی زوجیت میں ہوں گی؟ اپنے شوہروں کی زوجیت میں ہوں گی. آخری شوہر جو ان کا ہوگا اس کی زوجیت میں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس نعمت سے نوازے گا کہ انہیں حور عین سے زیادہ خوبصورت بنا دے گا. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ہر کے لیے 2 بیویاں ہوں گی اور دونوں اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کے ہڈی میں جو گوندا ہے وہ باہر سے دکھائی دے رہا ہوگا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ انہیں مزید ان کو، اور اگر جس عورت کی شادی نہیں ہوئی رہی ہوگی یا جس عورت کا شوہر دائمی اللہ محفوظ رکھے ایسا جہنمی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش جس سے چاہے اس کی شادی کر دے گا. جی مطلب یہاں پر دل مختلف ہوگا عورتوں کا. ظاہر بات ہے وہاں پر جنت کے اندر کوئی آدمی اس وقت تک نہیں جاتا کہ ہر قسم کی گندگی سے پاک، چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو. جتنے غلط خیالات ہیں ہر ایک کی گندگی وہ وہاں پر پاک صاف ہوگی. جی. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، ہے نا. اخوانا علی سرر متقابلین، ہے نا. تو ہم ہر ایک کے دل سے جو کچھ وہ ہے وہ ہم نکال دیں گے. جی جی. اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم ہمارے پاس ایک بہن ہے جو زکوٰۃ یعنی اپنے زیورات کی زکوٰۃ تو دیتی ہیں اور سب کچھ دیتی ہیں لیکن زیورات نہیں پہنتی ہیں. کہتی ہیں کہ زیورات کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم کی آگ ہے جو بھی ہے، جبکہ ان کے شوہر بھی اس بات کی طرف دیتے ہیں کہ پہنے لیکن وہ نہیں پہنتی ہے. تو ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ غلط ہے ان کا عمل. بھائی حضرت ام سلمہ نے جو پوچھا تھا اکنز ہوا، کہا یہ کنز ہے جس پر جہنم کی آگ کو تپانے کی دھمکی دی گئی ہے. تو آپ نے فرمایا اگر تو اس کی زکوٰۃ ادا کرتی تو وہ کنز نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز عورت سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرے. شوہر چاہتا ہے تو اگرچہ اپنی خواہش نہیں ہے نا، دنیا کی زینت میں نہیں پڑھنا چاہتی لیکن شوہر چاہتا ہے تو اس کے لیے زینت اختیار کرنا ضروری ہے پھر. جی. اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کسی عورت کو سلز البول یا لیکوریا وغیرہ کی اگر شکایت ہے تو اگر صرف چھینٹا مارنا اس کے لیے کافی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، اس کو دھونا چاہیے، بدل لینا چاہیے نماز کے وقت. جو ہے کوئی ٹشو یا کوئی اور چیز رکھیں نا اس کے بعد نماز کے لیے اس کو بدل لیں، صاف کر لیں. جی جی. اگلا سوال ایک بہن نے ایک لمبی پوسٹ بھیجی ہے جس کے اندر کسی صاحب نے یعنی حرام کی کمائی اگر ہو مکس ہو تو بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی کہ اگر کسی شخص کی آمدنی خالص حرام ہو اور وہ اپنی دیکھیے وہ جو ہے کہ علمی مسئلہ ہے، انہوں نے جو لکھا ہے اپنے حساب سے صحیح ہے کہ نہیں ہے. یہ بعض چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اختلاف رائے ہو سکتی ہے، بعض چیزوں پر اختلاف رائے ہو سکتی ہے، لیکن ایک علمی چیز ہے جو کچھ لکھا اچھا لکھا ہے. جی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جی جی. لیکن یہاں پر آپ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اگر حرام کمائی کماتا ہو لیکن چیز حلال ہو تو جائز ہے. بھائی ہم نے کہا تھا کہ کہہ بھی رہا ہوں کہ اختلاف رائے ہو سکتی ہے بعض چیزوں کے مقابلے میں، ہے کہ نہیں ہے. تو اب ایک لیکن اہل علم پر کس کا ہے لگ رہی کہ اچھی بات ہے الحمدللہ، کوئی بات نہیں. تفریح اختلاف ہے اس میں علماء کا. ہاں تقویٰ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں جس کی کمائی حرام ہو کھانا ہی نہیں چاہیے. جی لیکن وہی علماء یہ نہیں کہتے ہیں کہ اگر تمہاری دکان سے کچھ خریدے تو اس کو چھوڑ دو، ہے کہ نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ جائز طریقے سے آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے. ہاں اگر نہ کھانے کی کوئی مصلحت ہے تو ٹھیک ہے ہم نہیں کھاتے ہیں، یا اللہ یہ کوئی چیز متعین ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو ہے یہ فلاں کا موبائل چوری کر کے لے آ رہا ہے ہمیں ہمارے یہاں سے بیچ رہا ہے نا، لیکن جب متعین نہیں ہے تو جی کوئی حرج نہیں. جی. اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم یعنی ہم نے یعنی ایک بہن نے دکان پر جا کر لاک ڈاؤن سے پہلے
ایک زیور خریدنے کا یعنی ڈیمانڈ کیا، ایک مطالبہ کیا وہاں پر، تاکہ زیور صحیح سے بن جائے اور ڈیل کینسل نہ ہو جائے، اس لیے جس کو کہتے ہیں نا کہ ایڈوانس میں کچھ دیا جاتا ہے پیسہ، انہوں نے ایڈوانس میں اتنا پیسہ دے دیا، لیکن اس کے بعد یعنی جیولرس نے، جو دکان والے نے، اس نے تاریخ بھی دے دی کہ اس تاریخ پر آپ کو یہ چیز مل جائے گی، لیکن چونکہ لاک ڈاؤن ہوا جس کی وجہ سے 3-4 مہینے کی یہ چیز ڈیلے ہو گیا اس چیز کو لے کر۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب انہوں نے 4 مہینے پہلے جس ریٹ پر بات کی تھی وہی ریٹ پہ اب دینا پڑے گا یا 4 مہینے کے بعد؟ دیکھیے اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا سونا اور چاندی خریدنے میں اس میں ایڈوانس دیا جا سکتا ہے؟ کیا جو ایڈوانس دے رہی ہیں اسی قیمت میں شمار ہوگا؟ بات میں نے سنتا کہ اس کو علم جائز کہیں گے، اس لیے کہ وہ یدم بیدن اور نقدن ہونا چاہیے، ہے نا؟ آپ کچھ آج دے رہے ہیں اور کل کچھ آپ دے رہے ہیں، ادھار آپ لے رہے ہیں، اور ادھار جائز نہیں ہے اس میں، تو لیے سونے اور چاندی بھائی پیسہ دیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ پیسہ دیا اس کا مطلب کہ وہ چیز بنائے، ہاں وہ چیز نہیں، وہی ہے گویا کہ اس پیسے کو آپ اس میں کاؤنٹ کریں گے نہیں کریں گے اس کاؤنٹ میں؟ ہاں کاؤنٹ تو کریں، ظاہر بات ہے، جس کا مطلب کچھ قیمت پہلے دی کچھ قیمت بعد میں دے دی ہے، تو ایسا دینا جائز ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علماء نہیں ناجائز کہتے ہیں اس کو۔ تو اصل یہ کیا ہے؟ دھوکے کا بھی پہلو آ سکتا ہے، مثال کے طور پر ہم نے پورا پیسہ دے دیا اور سامنے والا دھوکہ دے سکتا ہے، تو وہ بھی غلط ہے۔ پورا پیسہ دینا جو ہے، جس وقت لینا ہے اس وقت دیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نقد ہونا چاہیے نا جی۔ سونے کا معاملہ یہ والا یہاں خسارے میں آ جائے گا۔ کیوں خسارے میں آئے گا؟ کوئی آئے باہر سے اور کہا کہ ایسا ہار ایسا زیور تیار کر دو، چلے جائے، پھر ٹھیک ہے، تو اب اس کا معاملہ نہ بنائے، اس سے کہے کہ ہاں جب آؤ گے تو میں بناتا ہوں، جب آؤ گے تو معاملہ طے ہوگا۔ نہیں کیسے، یہ تو 8 دن 5 دن لگتے ہیں۔ اللہ کے بندے بہت سی چیزیں اعتماد پہ چلتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر اس نہیں ہے تو اللہ کل حال میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ چیز جائز، اس لیے کوئی دوسری چیز، کوئی چیز گروی رکھ لے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، دوسری چیز، دوسرا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اچھا موبائل گروی رکھ سکتے ہیں؟ ہاں رکھ دیں، کوئی بات نہیں، وہ قیمت تھوڑی، اپنا گھر گروی رکھ دیں، کوئی بات نہیں، اپنا لائسنس گروی رکھ دیں کہ میں آؤں گا لے جاؤں گا، جی وہ جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہو، کیسے وہ نقد نہیں ہے نا، وہ قیمت نہیں ہے، اس کی قیمت میں کاؤنٹ نہیں ہوگا وہ، جی۔ اچھا اگر یہ بول کر رکھ دیا جائے گا کہ اس کی قیمت میں کاؤنٹ نہیں ہے، میں پیسے پورا دے دوں گا لیکن یہ پیسے ضمانت کے طور پر رکھ دیں، اللہ اعلم، اللہ اعلم، جی۔ اللہ کل حال سونے میں قیمت میں جو ہے، سونے کے خریداری میں نہیں، یہ بتائیں ضمانت کے طور پر پیسے رکھے جا سکتے ہیں نہیں رکھے جا سکتے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ضمانت کے طور پر پیسے ہو بھی سکتا ہے، واللہ عالم، میں نہیں اس بارے میں کچھ کہتا۔ چلیے اگلا سوال۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ آج کل جیسے کہ جو اسٹوریز وغیرہ بنائی جاتی ہیں، ان کے اگر نصاب میں شامل ہو تو ان کے پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ یعنی جو بناوٹی اسٹوری وغیرہ رہتی ہیں، جو کہانیاں وغیرہ رہتی ہیں، نصاب میں ہے تو کوئی حرجہ نہیں، اس کو کوئی مثال دے کر کسی کو سمجھانا ہے اور سمجھنے والا بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی ایک بناوٹی کہانی، تو کوئی حرجہ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، بہن اسی میں کرتی ہیں کہ ایک خاتون ہے جو حدیث کا یعنی بچوں کو حدیث وغیرہ پڑھاتی ہیں، لیکن ہر حدیث کے ساتھ وہ ایسی ہی بناوٹی کہانیاں پیش کرتی ہیں، تو کیا جائز ہوگا؟ انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں سمجھانے کے لیے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص تھا اس نے ایسا کیا، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کسی نے جھوٹ، غیبت جیسے گناہوں سے توبہ کر لی ہو تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جا کر جس سے غیبت کی اس سے معافی مانگے؟ بنا معافی کے بھی یہ چیز ممکن ہے یا نہیں ہے؟ آیا اس تک یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے؟ اگر خبر پہنچ چکی ہے تو ہاں اس سے آپ معافی مانگیں، اور اگر خبر نہیں پہنچی ہے تو معافی مانگنا اس سے ضروری نہیں ہے، جی صرف توبہ کافی ہوگی، اس کے لیے استغفار کریں اتنا، جی اچھا جی۔ اگلا سوال ہے زکوٰۃ کے تعلق سے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر زیورات کا زکوٰۃ دینے کا صحیح وقت کیا ہے؟ جیسے کہ حدیث میں کہیں انہوں نے پڑھا ہے کہ شادی کی یعنی مدت 1 سال ہونے کے بعد، یعنی شادی جس وقت ہو جائے اس کے 1 سال کے بعد زکوٰۃ دینا چاہیے۔ کئی بہنیں تو صرف رمضان میں زکوٰۃ دیتی ہیں، تو صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ بھائی اصل زکوٰۃ کا وقت ہے کہ
جس دن اس مال کا مالک بن رہا ہے، جس دن اس پر 1 سال پورا ہو جا رہا ہے، اس دن اس کی زکوٰۃ دینی ضروری ہے۔ جس دن، تو اسی لیے کسی نے جو ان سے کہا ہوگا کہ شادی کے موقع پہ تمہیں زیور مل رہا ہے تو کب مالک بن رہی ہے؟ شادی کے دن سے، لہذا اب سال گزر جائے تو اس کا ہے۔ اور یہ بات بتا دوں کہ کس سال کا اعتبار ہے، وہ جنوری فروری کا اعتبار نہیں ہے، کیا ہے وہ محرم صفر، اس کا اعتبار ہے، اس سال کا اعتبار ہے۔ جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔